सुन रे हो आवाज यहोवा दी। ना पत्थर मांगर अपना दिल बनाओ तू सीवी। ना पत्थर मांगर अपना दिल बनाओ तू सीवी। कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे मुक़द्दस ईसाया नबी का सहीफ़ा, उसका बाब नंबर 29, 9वीं आयत से 14वीं आयत तक। खुदा के मुक़द्दस कलाम में इस तरह से लिखा है, ठहर जाओ और ताजुब करो, ऐशो इशरत करो और अंधे हो जाओ। वो मस्त हैं पर मैं से नहीं, वो लुढ़खड़ाते हैं पर नशा में नहीं, क्योंकि खुदावंद ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है और तुम्हारी आंखों यानी नबियों को नाबीना कर दिया और तुम्हारे सरों यानी गैर बीनों पर हिजाब डाल दिया और सारी रोया तुम्हारे नज़दीक सर बमोहर किताब के मज़मून की मानद होगी, जिसे लोग किसी पढ़े लिखे को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये सर बमोहर है। और फिर वो किताब किसी नाख्वांदा को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं तो पढ़ना नहीं जानता। बस खुदावंद फरमाता है, क्योंकि ये लोग ज़ुबान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फ़कत आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूँगा जो हैरत अंगेज़ और ताज्जुब खेज़ होगा, और इनके आंकड़ों की अकल ज़ायल हो जाएगी और इनके तनाव की तनाई जाती रहेगी। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। मेरे अज़ीज़ों, आज के इबादत के इस वक्त में हम इस मतन में से जिस बड़े मज़मून को देख सकते हैं वो है खुदा की हकीकी ताज़ीम। इस तरह से खुदा चाहता है कि उसके लोग उसकी ताज़ीम करें। ईसाया की किताब के बाब नंबर 29 का आगाज़ एक ख़ास लफ्ज़ के साथ होता है। इसको मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोला भी जाता है और बोला जा भी सकता है, क्योंकि ये अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उर्दू ज़ुबान में हम इसे एरियल भी पढ़ सकते हैं और अरियल भी बोला जा सकता है। ये लफ्ज़ जो है इसका मफ़हूम क्या है, इसका मतलब क्या है? लफ्ज़ी तौर पर इसका मतलब खुदा का शेर या खुदा का बब्बर है। जब हम बब्बर शेर की बात करते हैं या शेर की बात करते हैं तो इसके पीछे जोर और ताकत का इजहार होता है।
تو خدا کس پر افسوس کر رہا ہے؟ خدا اس وقت کے شہروں کے سب سے مشہور اور اہم شہر جس کا نام شہر یروشلم ہے اس پر افسوس کرتا ہے۔ بے شک وہ طاقتور شہر ہے، بے شک وہاں پر خدا کے لوگ خیمہ زن ہیں، خدا نے اس شہر پر خاص نظر کی ہے، لیکن خدا اس شہر پر افسوس کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خدا اپنے پسندیدہ شہر کی اس حالت پر افسوس کیوں کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ خدا ملول ہوتا ہے؟ جب ہم بائبل مقدس میں سب سے پہلے خدا کے ملول ہونے یا اس کے رنجیدہ ہونے یا اس کے غم کھانے کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا کہ زمین پر بدی بہت بڑھ گئی۔ تو خدا انسان کو بنانے سے کیا ہوا؟ ملول ہوا، رنجیدہ ہوا، دکھی ہوا، غم زدہ ہوا۔ اسی طرح سے یسایہ کی کتاب میں خدا افسوس کرتا ہے، اور افسوس کرنے کی جو وجوہات ہمیں تلاوت کردہ متن میں ملتی ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یروشلم شہر کے لوگوں نے آگاہی کی پرواہ نہیں کی۔ آگاہی کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب لوگ ہم سمجھتے ہیں، انگریزی زبان کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے وارننگ، اس کا مطلب ہے آگاہ کرنا۔ جب موسم خراب ہوتا ہے تو محکمہ موسمیات کی طرف سے آگاہی جاری کی جاتی ہے، وارننگ جاری کی جاتی ہے کسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، تاکہ کہیں پر موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کا نقصان نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے خدا نے اپنے انبیاء کے وسیلہ سے لوگوں کے لیے آگاہی جاری کی، ان کو آگاہ کیا ہے کہ اگر تم اس طرح سے چلتے رہو گے تو تمہارا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، اس لیے تمہیں رکنا ہے۔ لیکن خدا یروشلم شہر پر افسوس کرتا ہے کیونکہ اس کے لوگوں نے آگاہی کی پرواہ نہیں کی۔ ایک سادہ سی مثال ہم دیکھتے ہیں، اکثر جب ہم شہر میں جائیں گے تو ہمیں ٹریفک کے اشارے ملتے ہیں، بڑے شہروں میں بھی، ہمارے اپنے شہر ساہیوال میں بھی، تو اس میں ہمیں 3 رنگ کی بتیاں نظر آتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہمیں ناپسندیدہ ہے وہ سرخ رنگ کی بتی ہے۔ ہمیں صرف سبز رنگ کی بتی چاہیے تاکہ ہم چلتے رہیں، لیکن سرخ رنگ کی بتی بھی ضروری ہے تاکہ ہم حادثات سے بچ جائیں۔ اگر ہم وہاں پر رک جائیں گے، آگاہی کو قبول کر لیں گے تو ہم کسی بڑے حادثے سے بچ سکیں۔ لیکن اگر ہم آگاہی کو قبول نہیں کریں گے، اگر ہم سرخ بتی پر رکیں گے نہیں تو کسی نہ کسی کے ساتھ ہمارا حادثہ ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، اور ہم کیا کریں گے؟ نقصان اٹھائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، سب سے پہلی بات جو میں آج کی سویر اس متن میں اپنے سامنے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں آگاہی کی پرواہ کرنی ہے، اور آگاہی کس کے ذریعہ سے؟ خدا کے کلام کے ذریعہ سے ہمیں دی گئی ہے۔ درست اور غلط میں ہمیں تمیز سکھائی گئی ہے، امتیاز کرنا سکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم بہتر اپنے لیے چناؤ کر سکتے ہیں اور دنیا میں اور آنے والی زندگی میں بڑے روحانی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری بات جس پر خدا اپنے لوگوں پر افسوس کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مذہبی کاموں میں رسم پرستی اور ریاکاری۔ شہر یروشلم پر افسوس اس لیے کیا گیا ہے
کہ وہ لوگ اپنے مذہبی عبادات میں، مذہبی کاموں میں ریاکار بن گئے ہیں۔ ریاکاری کیا ہے؟ ہپوکریسی۔ اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک فنکار، ایک اداکار۔ اکثر ہم ٹی وی پر ڈراموں کو دیکھتے ہیں، فلموں کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے جب ہم کرسمس کے موقع پر نوجوانوں کی طرف سے تیار کیے گئے ڈراموں کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فنکار اپنی اداکاری کرتا ہے۔ حقیقت میں وہ شخص ویسا نہیں ہوتا، لیکن وہ سٹیج پر آ کر، کیمرے کے سامنے آ کر وہ کیا کرتا ہے؟ کسی اور کی اداکاری کر رہا ہے۔ حقیقت میں تو وہ کوئی اور ہے، لیکن وہ صرف کیا کر رہا ہے؟ اپنا کردار نبھا رہا ہے۔ اسی طرح سے خدا یروشلم شہر کے لوگوں پر افسوس کرتا ہے کہ وہ کیا بن گئے ہیں؟ اداکار بن گئے، فنکار بن گئے۔ حقیقت میں وہ کچھ اور ہیں، دل میں کچھ اور ہے، لیکن صرف لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں سے کیا کہا؟ یہ امت ہونٹوں سے میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں مرکز کی انجیل میں، جہاں پر ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں پر ایک الزام لگایا جا رہا ہے۔ اور الزام کیا ہے؟ مرکز کی انجیل کے 7ویں باب میں کہ یہ جو تیرے شاگرد ہیں یہ بزرگوں کی روایات پر عمل نہیں کرتے، یہ بن ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کا جواب کیسے دیا؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو جو صرف ہونٹوں سے، زبان سے خدا کی تعظیم کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہارے دل کیا ہیں؟ خدا سے دور ہیں۔ تم پیالے کو، رکابی کو باہر سے صاف کرتے ہو، لیکن اندر ویسے ہی گندگی ہے۔ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو باہر سے تو سفید کر دی گئی ہیں لیکن اندر کیا ہے؟ پوسیدگی ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، یسوع مسیح ہم سے کیا چاہتے ہیں، کہ ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں، ہمارے دل پاک صاف ہو جائیں۔ یسوع مسیح نے ایک بہت بڑا بیان دیا کہ کوئی چیز باہر سے اندر جا کر آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ ہمارے دل سے یہ تمام برائیاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، جھوٹ، بدگوئیاں، نفرتیں نکلتی ہیں اور پورے انسان کو کیا کر دیتی ہیں؟ ناپاک کر دیتی ہیں۔ اس لیے جب تک ہم اپنے دلوں کو پاک صاف نہیں کرتے، اس وقت تک ہم خدا کو حقیقی طور پر پسند نہیں آ سکتے۔ خداوند کے مقدس کلام میں ہم ایک اور حوالہ دیکھیں، مقدس عیسائیٰ نبی کے صحیفہ میں 66واں باب ہے، اور اس کی پہلی چند آیات خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی اسی بات کے ساتھ کہ خدا نے دیکھا ہے کہ لوگ صرف اور صرف ہونٹوں سے میری تعظیم کر رہے ہیں، ان کے دل میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ فرمایا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی، کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئی۔ خداوند فرماتا ہے، لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ غور طلب بات ہے، خدا ان لوگوں سے مخاطب ہے جو صرف اس کے لیے
عمارتیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں، گھر بنانا چاہتے ہیں، ہیکل کو بھرنا چاہتے ہیں چیزوں سے، لیکن اپنے دل سے خدا کے گھر کو بھرنا نہیں چاہتے۔ میرے عزیزو، موجودہ زمانہ میں آپ دیکھیں گرجا گھر پہ گرجا گھر بنائے جا رہے ہیں، شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں، شہروں میں چلے جائیں ہر گلی میں گرجا گھر، گاؤں میں چلے جائیں گرجے پہ گرجے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ میں اس پر نظر نہیں کروں، بلکہ کس پر نظر کروں گا؟ جو غریب ہے، شکستہ دل ہے، میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ جو بیل ذبح کرتا ہے اس کی مانند ہے جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے۔ جب تم اس طرح سے اپنی قربانیاں گزرانو گے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے تم نے کسی آدمی کو مار دیا۔ جب تم بڑا قربان کرو گے وہ بھی ناپسندیدہ ہوگا۔ جب تم اپنی قربانی گزرانو گے وہ بھی میں پسند نہیں کروں گا۔ جب تم لبان یا بخور جلاؤ گے وہ بھی میں پسند نہیں کروں گا۔ کیوں پسند نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ تمہارا دل میرے ساتھ مخلص نہیں۔ تو میرے عزیزو، اس متن کو بھی آپ دیکھیں کہ خدا کن کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ ان لوگوں کے بخور جلانے، لبان جلانے، قربانیاں گزرانے، ہدیے گزرانے، بیل ذبح کرنے کے بارے میں، جو صرف اور صرف دکھاوے کے لیے سب کچھ کہ لوگ دیکھیں ہم نے گرجا بنا دیا، ہم نے عبادت کر دی، ہم نے یہ کر دیا۔ لیکن میرے عزیزو، اصل بات کیا ہے؟ اگر خدا آسمان پر تخت نشین ہے تو اس کے پاؤں کی چوکی کہاں ہے؟ ہمارے دل پر۔ یہ ہے وہ جگہ جس میں ہمیں خدا کو جگہ دینی ہے، یہ ہے وہ گھر جس میں ہمیں خدا کو بسانا ہے۔ تب ہی خدا کی حقیقی تعظیم ہماری زندگیوں سے ہو سکتی ہے۔ کون تعظیم کر سکتا ہے؟ حقیقی تعظیم ہمارا مضمون ہے۔ تعظیم کا لفظی مطلب ہے کسی کا وزن محسوس کرنا، کسی کو کچھ سمجھنا، عزت کرنا، احترام کرنا، قدر کرنا۔ خدا کی حقیقی تعظیم کون کر سکتا ہے؟ جو خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ تعظیم صرف اچھے لمحات میں نہیں بلکہ برے لمحات میں بھی، تکلیف میں بھی، اظہار ثانی میں بھی خدا کی عزت ہے۔ مثال کے طور پر بزرگ ایوب کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس نے خدا کی تکفیر نہ کی، مال مویشی چھن گئے، بچے مر گئے، خود بیمار ہو گیا، اذیت میں ہے، یہاں تک کہ اس کی شریک حیات بھی کیا کہتی ہے؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ خدا کی تعظیم کی۔ صدرک میشک عبدنجو، نبوکدنضر بادشاہ نے ایک مورت بنوائی، حکم جاری کر دیا۔ دانیل کی کتاب 3 باب کو پڑھے، اور اس نے حکم جاری کیا کہ سب لوگ جب کرنا کی آواز سنیں، نرسنگا پھونکا جائے تو نبوکدنضر کی بنائی ہوئی مورت کے سامنے کیا کرے؟ سجدہ۔ جو نہیں کرے گا وہ کیا کیا جائے گا؟ آگ میں پھینک دیا۔ صدرک میشک عبدنجو نے اپنے خدا کی تعظیم کی، انہوں نے اس مورت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اور جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، آپ سب جانتے ہیں اس کہانی کا لب لباب کیا ہے۔ نبوکدنضر بادشاہ نے کیا کہا؟ صدرک میشک عبدنجو کا خدا مبارک ہے جس نے اپنے لوگوں کو آگ میں سے بھی بچایا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم پوری دنیا میں کہیں پر یہ سنتے ہیں کہ مسیحی لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے حقیقی تعظیم کا، یسوع مسیح کے ان الفاظ کو یاد کرنے کا، جب میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں ناحق ستائیں، لعن طعن کریں، برا بلا کہیں، تو تم کیا کرنا؟ خوشی منانا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ تمہارا اجر آسمان پر
بڑا ہے۔ خدا کی تعظیم کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کی پرستش اور عبادت دل سے کر کے۔ جب ہم خدا کی عبادت اور پرستش کی بات کرتے ہیں تو خدا غیور خدا ہے، غیرت مند خدا ہے۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے برابر کسی اور کی تعظیم کی جائے۔ خدا پسند نہیں کرتا کہ اس کے برابر کسی اور کی تعظیم کی جائے۔ خروج کی کتاب 20واں باب اس کی 4 اور 5 آیات میں خدا سخت الفاظ کے ساتھ اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے، اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، اس کے آگے سجدہ نہ کرنا، صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے ڈرتے ہیں، میرا خوف مانتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، ان کی اولاد تک کو برکت دیتا ہوں، اور جو مجھ سے روپوش ہو جاتے ہیں، مجھ سے منحرف ہو جاتے ہیں، ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ خدا کی مرضی پر چل کر ہم خدا کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کے الفاظ، جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی، میری بہن اور ماں ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوگا جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اپنے مال سے خدا کی تعظیم کر سکتے ہیں، اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے۔ خدا کی تعظیم کرنے کا ایک اور طریقہ اصلی ہدیہ دینا۔ اب وقت گزر گیا گندم کا، تو اس وقت میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہ بات کروں، لیکن یہ ضروری بات ہے۔ یہ کسی پادری کی بات نہیں، کسی گرجے کی بات نہیں، کسی ایلڈر کی بات نہیں، یہ آپ کی خدا کے ساتھ بات ہے کہ اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کریں۔ وعدہ ہے اس کے ساتھ، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے۔ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ جو اس طرح سے خدا کی تعظیم کریں گے، خدا ان کے کھتوں کو کیا کر دے گا؟ بھر دے گا۔ آخری بات، اپنے بدن سے تعظیم کریں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ مسیح کی تعظیم اس کے بدن سے ہوتی رہے، خواہ میں زندہ رہوں خواہ میں مر جاؤں۔ فلپیوں کے نام پہلا باب اس کی 20ویں آیت میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ تو اپنے بدن سے ہم کیسے خدا کی تعظیم کر سکتے ہیں؟ خدا کے خادم نے لکھا، ہونٹوں سے جو اس کی مبارک گواہی دیتے ہیں اس کی تعظیم ہوتی ہے، ہاتھوں سے جو اس کی مبارک خدمت میں لگے رہتے ہیں اس کی تعظیم ہوتی ہے، پاؤں سے جو اس کے مبارک کاموں میں ہر جگہ جانے کو تیار رہتے ہیں اس کی تعظیم ہوتی ہے، گھٹنوں سے جو اس کی بادشاہی کے لیے دعا مانگتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، اس کی تعظیم ہوتی ہے، کندھوں سے جو خوشی سے دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اس کی تعظیم ہوتی ہے، اور سب سے ضروری بات، اپنے دل سے خدا کی تعظیم کریں، کیونکہ خدا اس پر نظر کرم کرے گا جو شکستہ دل ہے اور دل کے ساتھ اپنے خدا کو پکارتا اور اس کی حمد اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ تیرے ہتھیار ہوونگے خداوند دی وفاداری، تیرے ہتھیار ہوونگے خداوند دی وفاداری، ڈراوے گا نہ دن راتیں، ڈراوے گا نہ دن راتیں، نہ تینوں رات اندھیاری، ڈراوے گا نہ دن راتیں، نہ تینوں رات اندھیاری۔ خدا دے پردے ہیٹھا جو
ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।